80,000، جن میں حضرت میثم تمار بھی تھے، جناب کمیل بھی تھے۔ ایک دن کہنے لگا کہ میں نے کئی دنوں سے کسی علی کے شیعہ کا خون نہیں دیکھا، مجھے کھانے کا دل نہیں کر رہا، پہلے خون بہاؤ پھر کھانا کھاؤں گا۔ کوئی ہے علی کا کوئی عاشق، کوئی علی کا شیعہ؟ تو کسی نے کہا ابھی کمیل زندہ ہے، کہا لاؤ کمیل کو۔ حضرت کمیل کو لے کے آئے، کہا کہ بھئی بتاؤ کون تھے؟ تو انہوں نے تعریف کی، کہا کہ ان کے ہاتھ کاٹو، اور ان کو بہت برے طریقے سے 90 پلس تھے اس وقت، ان کو شہید کیا گیا۔ اسی مقام پہ حضرت حباب ابن ارت نام سن رکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، نہیں سنا، واقعہ پڑھ دوں ان کا، سنیں گے سب لوگ؟ حضرت حباب ابن ارت اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے، کوفے جا رہے ہیں، ان کی زوجہ مؤمنہ تھیں، خود بہت مؤمن تھے، ان کی زوجہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، حاملہ تھیں، ولادت ہونے والی تھی، آخری تو وہ کہہ رہے تھے میں کسی طریقے سے لے آؤں تاکہ میری زوجہ کو، آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ڈاکٹرز وغیرہ کا آسانی سے وہ تو دایا ہوتی تھی، کہ میں لے کے پہنچ جاؤں کہیں۔ خوارج کا نام سن رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جیسے آئسس ہیں خوارج، جو حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا، وہ خوارج کہلاتے۔ مولا کی حکومت میں 3 جنگیں رہیں، پہلی جمل، اس میں یعنی عائشہ، طلحہ، زبیر، ان لوگوں کے خلاف جنگ ہوئی، یعنی انہوں نے حملہ کیا مولا پہ، پھر صفین معاویہ کے خلاف، اور تیسری خوارج کے خلاف، داعش، آئسس جیسے آج کل ہے، یعنی جو امام کے خلاف خروج کرے، کہے کہ ہم امام کو ماریں گے، قتل کر دیں گے، اسے کہتے ہیں خارجی، خوارج جمع اس کی۔ اور ناصبی جو بغض رکھتا ہو، خوارج نے خروج کیا کہ ہم علی کو قتل کریں گے، اتنی لمبی داڑیاں تھیں ان کی، تہجد پڑھتے تھے، ماتھوں پہ ان کے نشان تھے سجدوں کے، روزے رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یا علی اکفرتا، اے علی آپ کافر ہیں۔ آج آپ سنتے ہیں تو بہت سے شیعہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں شیعہ کافر، حضرت علی کو کافر کہتے تھے وہ، مولا کائنات کو، کل ایمان کو کہتے تھے آپ کافر ہیں۔ انہوں نے آتا دیکھا کس کو؟ حضرت حباب ابن ارت کو، جو یہاں پہ دفن ہے۔ سنیں گے واقعہ؟ اپنی زوجہ کے ساتھ آ رہے تھے، ان کی زوجہ انہوں نے گدھے پہ سوار کر رکھا تھا، لیکن یار غریب آدمی تھے، عاشق امیر المومنین تھے۔ خوارج نے روک لیا، کہ بتاؤ تم علی کو مانتے ہو یا مخالف ہو؟ اب وہ تقیہ کا دور تھا، وہ سمجھ گئے ایسا نہ ہو یہ خوارج ہو مجھے مار دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں میں حضرت علی کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں مانتے تو لعنت کرو علی پہ۔ انہوں نے کہا مانتا نہیں ہوں لیکن لعنت نہیں کروں گا۔ کہا کیوں لعنت نہیں کرو گا؟ کہا داماد پیغمبر ہیں، فاتح خیبر ہیں، انہوں نے بہت سے فضائل پڑھے، کہ یہ علی کے اتنے فضائل ہیں۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کھل کے میں شیعہ ہوں، بیچارے تقیہ میں تھے، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ میں اتنی حد تک چلا جاؤں کہ توہین کروں۔ مولا نے اجازت دے رکھی تھی، اگر میرا کوئی دشمن تمہیں قتل کرنے کی کہے نا تو تم مجھ پہ لعنت بھی کر سکتے ہو، گالی بھی دے سکتے ہو۔ پھر بھی اصحاب ایسا نہیں کرتے تھے، مولا نے اجازت دی تھی۔ ان سے پوچھا کبھی تم مانتے ہو؟ کہ نہیں مانتا۔ کبھی لعنت کرو؟ کہ لعنت نہیں کروں گا۔ بار بار کہا لعنت کرو؟ کہ نہیں لعنت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے تم مانتے ہو۔ کبھی مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں، تم سے کیا مطلب ہے؟ میں اپنی زوجہ کو لے کے جا رہا ہوں، میرے گھر میں ولادت ہے، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جب تک علی پہ لعنت نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ کہا پھر ٹھیک ہے مار دو، میں علی پہ لعنت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کا گلا کاٹا ان کی زوجہ کے سامنے۔ اس کے بعد ان کی زوجہ سے کہا کہ تم لعنت کرو۔ کہا نہیں میں بھی اتنا سب کچھ دیکھ چکی ہیں، پھر بھی کہتی ہیں نہیں میں حضرت علی علیہ السلام پہ لعنت نہیں کروں گی۔ انہوں نے پھر ان کی زوجہ کا گلا کاٹا، پھر ان کی زوجہ کا شکم چیرا، بچے کو نکالا، ان کے بیٹے کا گلا کاٹا اور باپ کے سر کے ساتھ رکھا۔ جو راوی ہیں نا وہ شیعہ تھے، مولا کے ماننے والے، دور سے کھجور کے درخت سے دیکھ رہے تھے، بہت دور سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا بھی اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے لگے تو ایک دیکھا کہ کھجور گر گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کھجور ہے؟ کہا ہاں کھجور، بہت اچھا، اٹھایا، منہ میں رکھ لیا، کھانے لگا۔ دوسرے نے کہا بھئی یہ تمہیں پتا باغ کس کا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کی اجازت ہے بھی کہ تم کھجور کھا رہے ہو؟ اس نے فوراً منہ سے کھجور نکال دیا۔ یعنی عمل کے اندر بعض لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ غصبی کھجور بھی نہ کھاؤں، اور دوسری طرف سے امیر المؤمنین کی اتنی عداوت رکھتے ہیں۔ اب حدیث پیغمبر کو سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، اگر کوئی آدمی حضرت نوح برابر تبلیغ کرے 950 سال، اور اتنی تبلیغ کے ساتھ ساتھ پوری زندگی اس نے کوئی واجب نماز نہ چھوڑی ہو، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، پوری زندگی روزے رکھے ہوں، 70 حج پیادہ کیے ہوں، پیدل کیے ہوں،
احد پہاڑ جتنا سونا زکوٰۃ میں دیا ہو، صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے یعنی شہید ہو، تب بھی جنت کی بو نہ سونگے گا اگر آپ کی ولایت نہ رکھتا ہو، اگر آپ کی محبت نہ رکھتا ہو۔ یہ اتنے میں نے صرف مظالم اس لیے پیش کیا تاکہ اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو یہ آج آپ شیعہ ہیں آسانی سے نہیں ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی زحمتیں کی ہیں، حضرت کمیل، حضرت حباب ابن ارت، حضرت میثم تمار، کل باقی واقعات میں انشاءاللہ پیش کروں گا، گاڑی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن وہ مائکروفون کام نہیں کر رہا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ پیش کیا، صرف یہاں پہ مختصر سے زیارت پڑھیں گے، اور یہ کیونکہ معصوم نہیں ہے، ان کی زیارت کی نماز نہیں ہے، زیارت کر کے فوراً چلے جائیں گے۔ اب جائیں گے ہم حضرت یہاں سے پھر مسجد سہلہ، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑے سے طولانی اعمال ہیں، 14 رکعت یا 16 رکعت نماز ہے مختلف جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ خستگی محسوس نہ کیجیے گا، بالکل تھکیے نہیں، ہمت کر کے رکھیں، سارے ہیں قافلے کے سب لوگ ہیں تقریباً۔ دیکھیں زیارات پہ آتے ہیں تو انسان تھکتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن انہی زحمتوں کا، گرمی کی وجہ سے، تھکنے کی وجہ سے آپ کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ اگر کسی کو موسم تنگ کرے، سفر تنگ کرے، کھانے پینے کی دشواری آئے، کوئی بھی چیز اسے اگر تنگ کرے اور وہ اپنے آپ کو تھکان محسوس کرے تو یقین کر لے کہ میری زیارت قبول ہو گئی ہے۔